السلام علیکم۔ سلطان ٹیپو شہید مسلم دنیا کے نیک، عظیم اور بہادر حکمران تھے۔ آپ ایسے سچے مسلمان تھے جن کی بر صغیر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف آخری مزاحمت کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہوں نے تنہا اتنی بڑی لڑائی لڑی اور 20 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، مگر اپنوں کی غداری کی بدولت آپ کو شکست ہوئی۔ 4 مئی 1799 کو آپ دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی شہادت کا سن کر لندن میں جشن منایا گیا۔ آپ کی وفات کے کئی گھنٹوں بعد بھی انگریز کو آپ کے قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس سے پہلے یہ اعزاز تاریخ میں کسی کو نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ آپ کی وفات کے بعد جنرل ہیرس نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں ہندوستان پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج ہم اسی مرد مجاہد کی زندگی کی کہانی جاننے والے ہیں، جنہوں نے جب تلوار اٹھائی تو انگریزوں کا جینا حرام کر دیا، جس کی بہادری کا نیپولین بھی قائل تھا، جن کو دنیا کا پہلا میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیپو کی کنیت ابو الفتح تھی، جو ان کے دادا کے نام پر رکھی گئی تھی۔ ٹیپو سلطان بچپن میں شیر کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حیدر علی نے ٹیپو کی تربیت کا بہترین انتظام کیا۔ ان کی تربیت کے لیے نہ صرف حیدرآباد بلکہ دور دراز کے جید علماء کی خدمات حاصل کی گئی۔ وہ اسلامی علوم کے علاوہ عربی، فارسی، انگریزی اور اردو جیسی زبانوں پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ ان کے علوم کے علاوہ فنون سپاہ گری، تیر اندازی، تلوار بازی اور گھوڑ سواری میں بھی انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ 1769 میں انگریزوں نے ماہی کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ ٹیپو سلطان کے کنٹرول میں آتا تھا، لہٰذا آپ نے وقتی طور پر اس کا کنٹرول کھو دیا، لیکن آپ سکون و قرار سے محروم ہو گئے، تو آپ نے اپنے والد کے ساتھ مل کر انگریزوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور یوں سیکنڈ اینگلو میسور وار شروع ہوئی، جس میں ٹیپو سلطان نے حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں کو دھول چٹا دی۔ آپ گوریلا وار کے بھی ماہر تھے۔ 1780 میں انگریزوں نے پھر سے جنگ شروع کی۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان 90,000 فوج لے کر کرناٹک پہنچے۔ کانچی بار انگریز کمانڈر ہیکٹر کرنل ویل کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ جنگی سامان لا رہا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اسے راستے میں ہی شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ یہ انگریزوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ فوجی امداد نہ پہنچنے پر انگریزوں کو بہت بری طرح شکست ہوئی۔ یہ ٹیپو سلطان کی ذہانت اور حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ 7 دسمبر 1782 کو حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ ٹیپو کی عمر اس وقت صرف 22 سال تھی۔ وہ اس وقت یونان میں تھے۔ والد کی وفات کی خبر آپ کو 11 دسمبر کو مرزا خاں کے ذریعے ملی۔ یوں 22 سال کی عمر میں ٹیپو کے کندھوں پر حکمرانی کا بار آ گیا۔ ٹیپو سلطان کو تخت سنبھالتے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے باقاعدہ فوج بنائی اور ان کی ماہانہ تنخواہ مقرر کی۔ ان کی فوج کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی۔ انگریزوں نے جنرل میتھیوز کی قیادت میں مالابار پر حملہ کر دیا۔ حاکم مالابار سے ساز باز کر کے وہاں قبضہ حاصل کر لیا۔ اس کے جواب میں ٹیپو سلطان نے بنگلور پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا اور پھر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے نتیجے میں 11 مارچ 1784 کو انگریزوں اور ٹیپو کے درمیان صلح نامہ پر دستخط ہوئے۔ یہ وہ پہلا اور آخری موقع تھا
جب کوئی ہندوستانی انگریزوں پر اس قدر بھاری پڑا تھا۔ اس معاہدے میں ٹیپو سلطان نے جو شرائط رکھی تھی انگریزوں نے سب مان لی۔ عدالت کے تمام معاملات اسلامی اصول کے مطابق طے پاتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے میر صادق کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا۔ 1784 میں ٹیپو نے عثمان خان کو سفیر بنا کر سلطنت عثمانیہ بھیجا۔ اس عرصہ میں کارن وال گورنر جنرل بن کر ہندوستان آیا۔ اس نے آتے ہی ٹیپو سلطان سے کیے معاہدوں کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ 1790 میں جنرل میڈوز کی قیادت میں انگریز فوج نے میسور پر حملہ کر دیا، مگر ان کو ناکامی ہوئی۔ 1791 میں کارن والسن خود اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے اور مرہٹوں کی مدد سے فروری 1792 میں ٹیپو سلطان کو مصالحت پر مجبور کر دیتا ہے۔ مسلم فوج نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو سلطان کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور غداری کر کے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ لہٰذا انگریزوں نے 1792 میں نظام اور مرہٹوں کی مدد سے پھر سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ ٹیپو کے ساتھی میر صادق، پورنیا اور قمر الدین اندر سے انگریزوں سے مل گئے۔ برٹش فوج کے پاس اس وقت 50,000 فوج تھی اور ٹیپو کی فوج صرف 30,000 تھی۔ انگریز قلعے کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ ٹیپو سلطان اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہیں خبر ملی تو کھانا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کے قریبی ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ خفیہ سرنگ سے نکل کر اپنی جان بچا لیں، مگر ٹیپو سلطان نے اس دن یہ تاریخی الفاظ کہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر آپ جنگ میں کود پڑے اور یوں 4 مئی 1799 کو بہادری سے لڑتے ہوئے یہ عظیم سپہ سالار شہید ہو گئے۔ برطانوی گورنر جنرل لارڈ ویزلی نے یہ خبر سنی تو اس نے خوشی سے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ امریکی ادارے ناسا میں ایک بڑا پورٹریٹ نصب ہے جس میں ٹیپو سلطان کو میزائل چلاتے ہوئے دکھایا گیا کیونکہ انہیں بر صغیر کا پہلا میزائل مین کہا جاتا تھا۔ دوستو، آج ہم نے ایک عظیم مسلم سلطان فتح علی ٹیپو کے بارے میں پڑھا کہ جنہوں نے تنہا پوری ایسٹ انڈیا کمپنی کو ناکو چنے چبوا دیے تھے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ انگریز نے جب تک ٹیپو سلطان کا سامنا کیا اسے ہندوستان میں رہنا اور اپنی بقا اور اپنے آپ کو بچانا انتہائی مشکل رہا، لیکن جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو انگریز نے لندن میں خوشی منائی اور علل اعلان کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ ہمارے عظیم سلطان تھے جنہوں نے 4 مئی 1799 کو شہادت پائی۔ آپ ہمارے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔